میلاد شریف منانا صحیح حدیث کا محتاج نہیں بلکہ صحیح دل کا محتاج ہے، کیونکہ منحوس دلوں کو گھر، دفتر، اسکول اور قومی دن منانے پر کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، مگر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن منانے پر دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میلاد منانا نہ تو فرض ہے نہ واجب، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ جس کو منانا ہے منائے، نہیں منانا ہے نہ منائے، لیکن ٹینٹے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی؟ دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عجیب فتنہ گری ہے، کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے کی ولادت پر خوشی کی دلیل مانگتے ہیں۔ واہ! ارے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کسی غریب کی شادی کروانی ہو تو ربیع الاول شریف کے فوراً بعد اعلان کروا دیں کہ ہر وہابی غریب لڑکیوں کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ربیع الاول میں شادی کروانے کا بھی وہی ثواب ہے جو دیگر مہینوں میں ہے۔ پھر یہ ربیع الاول شریف کے موقع پر ہی آپ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں اٹھ جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو لائٹیں سجتی ہیں نا، وہ لائٹیں بہت پاور والی ہوتی ہیں۔ لائٹیں ادھر جلتی ہیں اور کرنٹ کہیں اور لگتا ہے۔ دیکھیے، جو میلاد نہیں منانا چاہتا اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ محبت سکھائی نہیں جا سکتی، یہ صرف عطا ہوتی ہے۔ کیونکہ جس کو ماننا ہو، چلو وہ ہماری باتیں نہ مانے، ہمارے بزرگوں کی باتیں نہ مانے، اپنے بزرگ کی تو بات مانے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے فکر و عقیدہ کی گمراہیاں، اس کا ترجمہ کرنے والا بھی وہابی عالم ہی ہے اور چھاپنے والا بھی وہابی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابن تیمیہ اپنی کتاب فکر و عقیدہ کی گمراہیاں میں لکھتا ہے کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، اللہ انہیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ حکیم الامت دیوبند جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے۔ یوم ولادت پیر اور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول باعث برکت ہیں۔ اس دن کو یوم میلاد سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کتاب کا نام ارشاد العباد فی عید میلاد، صفحہ نمبر 5۔ اسی ارشاد العباد فی عید میلاد میں صفحہ نمبر 6 پر حکیم الامت دیوبند جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، اور تمام نعمتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل ہیں تمام نعمتوں کی، ٹھیک ہے؟ اور یہی حکیم الامت دیوبند اپنی کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351 پر لکھتے ہیں کہ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیگر اذکار خیر کی طرح ثواب اور افضل ہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ شیطان 4 بار رویا ہے۔ پہلی بار جب لعنتی ہوا، دوسری بار جب زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جی ہاں، سرکار جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر شیطان بھی رویا تھا۔ اچھا، چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ خود اللہ تبارک و تعالی نوریوں کی محفل میں نور والے کی شان بیان کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میلاد ہی کیوں، سیرت کانفرنس کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہر سال میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بد مذہب دیوبندی اور وہابی ایک سوال اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں فلاں ہستی کی زندگی میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا،
لیکن انہوں نے میلاد نہیں منایا، اس لیے یہ میلاد منانا بدعت ہے۔ یعنی ان دیوبندیوں اور وہابیوں کے نزدیک میلاد منانا اس وجہ سے بدعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت نہیں۔ تو ہم اہل سنت ان سے پوچھتے ہیں کہ اس اصول سے تو سیرت کانفرنس بھی جائز نہیں جو تم لوگ خوب کرتے ہو۔ دیکھو، میلاد کی اصل تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر روزہ رکھتے تھے، اور اسی پیر والے دن روزہ رکھنے کی سنت کو بزرگان دین بھی ادا کرتے رہے ہیں، لیکن کسی سے بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں ہے۔ پھر مروجہ میلاد، جس میں روزے کے علاوہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ یہ میلاد آگے بیان کروں گا، مستند و معتبر ہستیوں سے ثابت ہے جن کو دیوبندی اور وہابی دونوں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سن لیجئے۔ ابو الفرج عبد الرحمن امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 508 ہجری میں ہوئی اور وفات 597 ہجری میں۔ کل 89 سالہ زندگی میں ان سے ایک مرتبہ بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں ہے، البتہ میلاد ثابت ہے۔ دیکھ لیجئے، ان کی کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 599 ہجری میں ہوئی اور وفات 665 ہجری میں۔ کل 66 سال یعنی 66 ایئرز کی زندگی میں ان سے ایک مرتبہ بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں، البتہ میلاد ثابت ہے۔ امام شمس الدین الذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 673 ہجری میں ہوئی اور وفات 748 ہجری میں۔ کل 75 سالہ زندگی میں ان سے ایک مرتبہ بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں، البتہ میلاد ثابت ہے۔ ثبوت کے لیے ملاحظہ کیجئے سیرت اعلام النبلا۔ امام تقی الدین ابو الحسن السبکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 683 ہجری میں ہوئی اور وفات 756 ہجری میں۔ کل 73 سالہ زندگی میں ان سے ایک مرتبہ بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں، البتہ میلاد ثابت ہے، جو کہ آپ روح البیان شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 549 ہجری میں ہوئی اور وفات 630 ہجری میں۔ کل 81 سالہ زندگی میں ان سے ایک مرتبہ بھی سیرت کانفرنس ثابت نہیں، البتہ میلاد ثابت ہے، جو کہ آپ البدایہ والنہایہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال غسل خانہ کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ غلاف کعبہ پر آیت لکھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ مدارس میں ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ محافل سجائی جاتی ہے، جلسہ عام ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، چلے لگائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ جشن دیوبند اور جشن اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کا کسی صحابی، ائمہ، محدث و بزرگان دین نے منع کیا ہو، اس کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی بات آ جائے، سارے نام نہاد مفتی، دین کے ٹھیکیدار کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرک و بدعت کا شور الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔
جبکہ انہیں خود شرک و بدعت کی تعریف نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے شایان شان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا کر نوری فرشتوں کو جمع کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے درود پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ 1250، مطبوعہ دار ابن کثیر دمشق بیروت۔ اچھا، محفل میلاد میں آخر ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اس قدر چیڑتے ہیں؟ لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے۔ مجمع میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا تو رب کریم جل جلالہ کی سنت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر نوری فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے اور ادھر عاشقوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ادھر رب شان بیان فرماتا ہے، ادھر علماء اہل حق شان بیان فرماتے ہیں۔ بس اسی کو ہم عرف عام میں محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ طریقہ تو رب کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ناجائز اور بدعت کہے تو رب پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔